السلام علیکم اے بی این نیوز کے ساتھ میں ہوں عمر سیالوی. ہیڈ لائنز آپ نے جانی ہیں. خبروں کی تفصیلات میں سب سے پہلے آپ کو بتاتے چلیں کہ گرینڈ ہیلتھ الائنس کا وزیر اعلیٰ ہاؤس کی طرف مارچ کا اعلان, اور سیکرٹری صحت پنجاب عظمت محمود کا ینگ ڈاکٹرز ایسوسی ایشن کی قیادت کے خلاف بڑا ایکشن. گرینڈ ہیلتھ الائنس کے چیئرمین ڈاکٹر سلمان حسیب کو معطل کر دیا. نوٹیفیکیشن کے مطابق ڈاکٹر سلمان حسیب کو سروسز اسپتال سے پیڈا ایکٹ کے تحت معطل کیا گیا. چلڈرن اسپتال میں ینگ ڈاکٹرز کے صدر ڈاکٹر احمد یار بھی معطل. ڈاکٹر احمد یار پر ہنگامہ آرائی کے الزامات ہیں. لاہور جنرل اسپتال کے ڈاکٹر محمد عامر بشیر برطرف کر دیے گئے ہیں, جبکہ ڈاکٹر محمد عامر بشیر پر او پی ڈی بندش کا الزام ہے. معطل ڈاکٹرز کو فوری طور پر محکمہ صحت پنجاب رپورٹ کرنے کی ہدایت. مزید آپ کو بتاتے چلیں کہ گرینڈ ہیلتھ الائنس کا وزیر اعلیٰ ہاؤس اور گورنر ہاؤس کی طرف مارچ کا اعلان, وزارت صحت کی طرف سے ایکشن کیا گیا ہے. گرینڈ ہیلتھ الائنس کے چیئرمین کو معطل کر دیا گیا. سیکیورٹی فورسز نے پاکستان افغانستان سرحد کے راستے دراندازی کی کوشش ناکام بنا دی ہے. آئی ایس پی آر کے مطابق پاکستان میں دراندازی کرنے والے 54 خوارج ہلاک کر دیے گئے ہیں. خوارجیوں نے شمالی وزیرستان کے علاقے حسن خیل سے دراندازی کی کوشش کی. مارے گئے خوارج سے بھاری تعداد میں اسلحہ اور گولہ بارود بھی برآمد ہوا ہے. آئی ایس پی آر کے مطابق یہ پاکستانی سیکیورٹی فورسز کی دہشت گردی کے خلاف جنگ سے توجہ ہٹانے کی کوشش ہے. بھارتی حکمت عملی کا مقصد فتنہ الخوارج کو مہلت فراہم کرنا ہے. سیکیورٹی فورسز نے پیشہ ورانہ مہارت کا مظاہرہ کرتے ہوئے ممکنہ بڑے سہنے کو روک دیا. آئی ایس پی آر کا کہنا ہے کہ دہشت گردی کے خلاف کارروائی میں خوارج کی ہلاکتوں کی یہ سب سے بڑی تعداد ہے. سیکیورٹی فورسز وطن کے دفاع اور دہشت گردی کے خاتمے کے لیے پرعزم ہے. ایسی جرأت مندانہ اور فیصلہ کن کارروائیاں ہماری یکجہتی کو مزید مضبوط کرتی ہیں. پاکستان دہشت گردی کے خلاف جنگ میں نمایاں کامیابیاں حاصل کرتے ہوئے فتح کی جانب بڑھ رہا ہے. وزیر داخلہ محسن نقوی نے کہا ہے کہ ملک دشمن کی تمام سازشوں کو ناکام بنایا جائے گا. دہشت گردوں کی دراندازی کی کوشش اس بات کا ثبوت ہے کہ کوئی بڑی کارروائی متوقع تھی. مختلف شہروں سے اب تک 8 دیسی ساختہ بارودی سرنگیں برآمد کی جا چکی ہیں. سب جانتے ہیں کہ دہشت گردوں کو فنڈنگ کون کر رہا ہے, اور ہماری سیکیورٹی فورسز نے کامیاب کارروائی کرتے ہوئے ممکنہ حملے کو ناکام بنایا. وزیر داخلہ نے کہا کہ خوارج کو بیرونی آقاؤں نے پاکستان میں دہشت گردی کے لیے بھیجا تھا. اگر دہشت گردوں نے دوبارہ داخلے کی کوشش کی تو اسی طرح کا جواب دیا جائے گا. محسن نقوی نے کہا کہ بھارت کی کسی بھی حرکت کا بھرپور جواب دیا جائے گا. آن گوئنگ آپریشن کا سب سے بڑا نمبر ہے. آج کے دن تک اتنا بڑا نمبر ایک ہی وقت میں جنم رسید کبھی نہیں ہوا. اور آئی ڈی ہمیں پکڑی ہے ابھی, یہ اب 8 ہو گئی ہیں جو وہ دہشت گرد. اور اللہ تعالیٰ کا شکر یہ ہے کہ وہ جو بھی وہ سٹیپ لے رہے ہیں وہ کہیں نہ کہیں انٹرسیپٹ ہو رہا ہے یا پکڑا جا رہا ہے. یہ دہشت گردی کی پش پناہی کی جاتی ہے کس طریقے سے. ان کی کوئی تو فنڈنگ کر رہا ہے, ان کو کوئی تو بھیج رہا ہے, کسی کا تو کوئی موٹیو ہے, وہ سب کو پتہ ہے. خاص طور پہ آج کا دن ہمارے لیے ان کو مبارکباد دینے کا دن ہے, بیکاز انہوں نے جس طریقے سے یہ آپریشن کیا ہے, چاہے اس میں ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں, اس میں پیراملٹری ہیں, ملٹری فورسز ہیں, ساری کی ساری اس میں کریڈٹ کی حقدار ہیں. کسی بھی صورت میں اگر یہ دوبارہ کہیں سے داخل ہونے کی کوشش کریں گے, ہم اسی طرح ان کو پکڑیں گے, اسی طرح ان کو ماریں گے. بھارت کے علاوہ پوری دنیا نے جعفر ایکسپریس واقعے کی مذمت کی. بھارتی جاسوس کلبھوشن یادو پاکستان میں دہشت گردی کی کارروائیوں میں ملوث تھا. وزیر اطلاعات عطاءاللہ تارڑ غیر ملکی میڈیا کو بریفنگ دے رہے تھے. کہا پہلگام لائن آف کنٹرول سے 150 کلومیٹر دور ہے. واقعے کے 10 منٹ میں FIR کا اندراج ثبوت ہے کہ یہ سازش پہلے سے تیار کی گئی تھی. مقبوضہ کشمیر میں 8 سے 9 لاکھ بھارتی قابضین فوج کی موجودگی میں کس طرح پہلگام واقعہ پیش آیا. واقعے کے بعد مقبوضہ کشمیر کے معصوم لوگوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے. لندن میں پاکستانی سفارت خانے پر حملہ بھارتی حکومت کی انتہا پسندانہ سوچ کی عکاسی کرتا ہے. پاکستان کا پانی روکنے کی کسی بھی کوشش کو جنگی اقدام سمجھا جائے گا. The frontline state, we are bearing that brunt. Our armed forces, our law enforcement agencies, our police, our rangers, they've given a lot of sacrifices. And Pakistan has always played its part against terrorist groups, against terrorists, and we continue to do so on a daily basis. The Jafar Express episode, very few incidents in the world like Jafar Express have taken place. It was a hostage situation like never before. That India is involved in state-sponsored terrorism. Kulbhushan Yadav involved in espionage in Pakistan and was found to have been involved in terrorist activities and harboring and supporting terrorists and acts of terror.
دیگر خبروں میں آپ کو بتائیں کہ چیئرمین سی ڈی اے محمد علی رندھاوا کا زیر تعمیر جناح اسکوائر مری روڈ انڈر پاس کا رات گئے دورہ، ممبر پلاننگ اور ممبر انوائرمنٹ بھی چیئرمین سی ڈی اے کے ہمراہ تھے۔ چیئرمین سی ڈی اے نے وزیر اعظم پاکستان اور وفاقی وزیر داخلہ کی ہدایات پر جناح اسکوائر مری روڈ انڈر پاس کو 35 یوم میں مکمل کرنے کے لیے تعمیراتی کام کا جائزہ لیا اور 24/7 تیزی سے جاری رکھنے کی ہدایت کی۔ چیئرمین سی ڈی اے کو منصوبے پر جاری تعمیراتی کاموں کے بارے میں بریفنگ دی گئی۔ محمد علی رندھاوا نے جناح اسکوائر مری روڈ انڈر پاس منصوبے کو 35 یوم کی ڈیڈ لائن کے حصول کے لیے تعمیراتی کاموں کو مزید تیز کرنے کی ہدایت کی تاکہ مقرر وقت کے اندر مقررہ اہداف مکمل کیے جائیں۔ منصوبے میں شامل ملحقہ پل کو کشادہ کرنے اور دونوں اطراف میں 2 لینز پر اضافے کے لیے کام جاری ہے۔ منصوبے سے ملحقہ تمام سلپ روڈز کو کشادہ کرنے کے لیے تعمیراتی کام بھی جاری ہے۔ وفاقی وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے برطانیہ کے وزیر خارجہ ڈیوڈ لیمی کو بھارت کے بے بنیاد پروپیگنڈے اور سنتاس معاہدہ معطل کرنے جیسے غیر قانونی فیصلوں سمیت یک طرفہ اقدامات سے آگاہ کر دیا۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے برطانیہ کے وزیر خارجہ ڈیوڈ لیمی سے ٹیلی فونک گفتگو کی اور انہیں علاقائی صورتحال سے آگاہ کیا۔ اسحاق ڈار نے بھارت کے جھوٹے الزامات، بے بنیاد پروپیگنڈے اور یک طرفہ اقدامات جن میں سنتاس معاہدے کو معطل کرنے کا غیر قانونی فیصلہ بھی شامل ہے، بھارت کا یہ اقدام بین الاقوامی ذمہ داریوں کی کھلی خلاف ورزی ہے۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے پاکستان کے قومی مفادات کے دفاع کے لیے غیر متزلزل عزم کا اعادہ کیا اور علاقائی امن و استحکام کے فروغ کی کوششیں جاری رکھنے کے عزم کو بھی دہرایا۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق برطانوی وزیر خارجہ نے بات چیت اور پرامن ذرائع سے مسائل کے حل کی اہمیت پر زور دیا۔ اس موقع پر اسحاق ڈار نے اس بات کا بھی اعادہ کیا کہ پاکستان کسی بھی آزاد اور شفاف تحقیقات میں شرکت کے لیے تیار ہے۔ پاکستان اور برطانیہ کے وزرائے خارجہ نے بدلتی ہوئی صورتحال پر قریبی رابطہ برقرار رکھنے پر اتفاق کیا۔ پاکستانی ہائی کمیشن لندن کی عمارت پر حملہ، جس کے نتیجے میں ہائی کمیشن کی کھڑکیاں ٹوٹ گئیں اور زعفرانی رنگ پھینکا گیا۔ اس حوالے سے مزید دیکھتے ہیں لندن سے بیورو چیف ساجد عزیز کی رپورٹ میں۔ پاکستانی ہائی کمیشن لندن کی عمارت پر حملے کے نتیجے میں ہائی کمیشن کی کھڑکیاں ٹوٹ گئیں۔ یہ واقعہ ہفتہ اور اتوار کی درمیانی شب پیش آیا۔ ہائی کمیشن کی عمارت پر زعفرانی رنگ کے دھبے، پولیس نے فوراً کارروائی کرتے ہوئے ایک شخص کو حراست میں لے لیا، تاہم حملہ آور کی شناخت ابھی تک نہیں ہو سکی۔ گزشتہ دنوں ہائی کمیشن کے سامنے بھارتی مظاہرین کی موجودگی کے بعد یہ واقعہ پیش آیا۔ ہائی کمشنر آف پاکستان ڈاکٹر محمد فیصل نے میڈیا بریفنگ میں اس حملے پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ ہائی کمیشن کو سیکیورٹی فراہم کرنا برطانوی حکومت کی ذمہ داری ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ حملہ آور پتھر ساتھ لے کر آیا تھا اور دفتر کو نقصان پہنچایا گیا۔ آج صبح قریباً 4:30 بجے یہ ایک آدمی نے یہاں آ کر پتھر مارے۔ یہ سفید پتھر ہیں، بڑے بڑے پتھر ہیں، یہاں نہیں ملتے، کہیں سے وہ لے کر آیا، اس کے پاس کوئی تھیلا وغیرہ تھا اور اس نے یہ ایک سیفرون کلر کا پینٹ سا ہے جو لگا، اس کے آپ کے نظر آ رہا ہے، یہ ہمارے لوگوں پہ بھی لگا، دیوار پہ بھی لگا۔ برطانوی پولیس ٹیم نے پاکستانی ہائی کمیشن کا دورہ کیا اور ہائی کمیشن کو ہونے والے نقصان کا جائزہ لیا۔ ڈاکٹر محمد فیصل نے حکومت برطانیہ سے اپیل کی کہ ذمہ داروں کو گرفتار کر کے سزا دی جائے۔ پولیس کی تحقیقات جاری ہیں اور اس واقعے سے متعلق مزید شواہد اکٹھے کیے جا رہے ہیں۔ ہائی کمیشن کے عملے کی رہائش گاہوں کو بھی خطرہ لاحق ہو سکتا ہے۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ ساجد عزیز، بیورو چیف، ABN نیوز، لندن۔ کند کوٹ میں دریائے سندھ سے متنازع نہریں نکالنے کے خلاف 7 دن سے دھرنا جاری ہے۔ نواب شاہ، عمر کوٹ، کمبر میرپور، ماتھیلو، کنڈیارو اور کشمور میں شہریوں کی جانب سے بھی 5ویں روز نیشنل ہائی وے پر دھرنا جاری ہے۔ مظاہرین کا کہنا ہے کہ وہ کسی صورت دریائے سندھ سے نہریں قبول نہیں کریں گے اور CCI کے فیصلے کو مسترد کرتے ہیں۔ پولیس کی جانب سے مظاہرین کو منتشر کرنے کے لیے رات گئے فائرنگ اور شیلنگ کی گئی، لیکن مظاہرین نے دھرنا جاری رکھا۔ دھرنے کے باعث گاڑیوں کی طویل قطاریں لگ گئی ہیں اور گرمی کی وجہ سے مسافروں کو شدید پریشانی کا سامنا۔ پیپلز پارٹی وفد کی سینٹ کے ضمنی انتخاب میں حمایت کے لیے MQM مرکز احمد فاروق ستار نے کہا کہ تاج حیدر کی سیٹ پیپلز پارٹی کی امانت ہے، حمایت سے متعلق مشاورت کریں گے۔ ناصر حسین نے کہا MQM نے کینالز کے معاملے پر پیپل پارٹی کی حمایت کی، دیگر معاملات پر بھی ملاقات کا سلسلہ جاری رہے گا۔ سندھ سے سینٹ کی خالی نشست پر انتخابات کا معاملہ، پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما تاج حیدر کے انتقال کے بعد سیٹ پر الیکشن ہو رہے ہیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے وقار مہدی کو منتخب کیا گیا ہے۔
ناصر حسین شاہ کی قیادت میں پیپلز پارٹی کا وفد بہادرآباد ایم کیو ایم مرکز پہنچا تو ایم کیو ایم کے ارکان نے پرتپاک استقبال کیا۔ پیپلز پارٹی کے وفد میں سعید غنی، جنرل سیکرٹری وقار مہدی، سہیل انور سیال، جبکہ ایم کیو ایم کی جانب سے اپوزیشن لیڈر علی خورشیدی، امین الحق، ڈاکٹر فاروق ستار، نسرین جلیل اور دیگر شامل تھے۔ وزیر مملکت داخلہ طلال چودھری نے کہا ہے کہ بھارت پاکستان پر حملے کی غلطی نہیں کرے گا، مہم جوئی کی تو پاکستان کے جواب کو تاریخ یاد رکھے گی۔ پاکستانی قوم اور مسلح افواج ہر طرح کی جارحیت سے نمٹنے کی صلاحیت رکھتی ہے اور امن کی خواہش کو کمزوری نہ سمجھا جائے۔ پہلگام فالس فلیگ آپریشن کر کے پاکستان کا پانی بند کرنے کا بہانہ بنایا گیا۔ سندھ طاس معاہدے کی معطلی مودی کی سیاسی بڑھک ہے۔ عملی طور پر بھارت پاکستان کے پانی کی ایک بوند بھی نہیں روک سکتا۔ پہلگام واقعے کے بعد مقبوضہ کشمیر میں مسلمانوں کے گھر گرائے جا رہے ہیں۔ آج دو قومی نظریے کا ایک ایک حرف سچ ثابت ہو رہا ہے۔ بھارت کسی قسم کی غلطی نہیں کرے گا اور اگر غلطی کرے گا تو اس کا رسپانس میں پاکستان کا جواب جو ہے وہ ایک تاریخ لکھ دے گا۔ پاکستان کے لوگ اور پاکستان کی افواج اس طرح کی جارحیت اور اس طرح کی بڑے بڑے دعوے کرنے والوں کا منہ دوسری طرف لگا دیں۔ نہ صرف اس فالس فلیگ آپریشن سے پانی کو بند کرنے کے لیے بہانہ بنایا گیا، ایسا معاہدہ جس کو آپ معطل کر ہی نہیں سکتے، یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ یہ سیاسی بڑک تو ہو سکتی ہے کہ ایک بوند بھی بھارت پاکستان کی پانی نہیں روک سکتا۔ آج بھارت میں مسلمانوں پر جو زمین تنگ کی گئی ہے اس کے بعد اس کا ایک ایک حرف سچ ثابت ہو رہا ہے۔ ملک کے مختلف شہروں میں پاک فوج سے اظہار یکجہتی کے لیے ریلیاں نکالی گئیں۔ پنجاب میں گجرانوالہ، شیخوپورہ، خانپور، رحیم یار خان، پنڈی بھٹیاں اور شریف، صادق آباد اور راجن پور میں بھی ریلیاں نکالی گئیں۔ سندھ میں سانگھڑ اور میرپور ماتھیلو میں بھی ریلیاں نکالی گئیں۔ ریلیوں کے شرکاء کا کہنا تھا کہ بھارت کے سندھ طاس معاہدے کو معطل کرنے کے فیصلے کو وہ جوتے کی نوک پر رکھتے ہیں اور اگر پاکستان کے دریاؤں کا پانی روکا گیا تو عوام پاک افواج کے شانہ بشانہ کھڑے ہو کر اپنا حق لیں گے۔ شرکاء نے بھارت کو دو ٹوک جواب دینے پر آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر کو سلام پیش کیا اور کہا کہ بھارت نے کوئی جارحیت کی تو عوام پاک فوج کے ساتھ فرنٹ لائن پر لڑیں گے۔ صدر پاکستان کسان اتحاد خالد محمود کھوکھر نے کہا ہے کہ بھارت کے خلاف آج کسانوں سمیت تمام مکاتب فکر کے لوگ ایک پیج پر ہیں۔ بھارت نے پانی کی ایک بوند بھی روکی تو خون کے دریا بہا دیں گے۔ کسان بھارت کے خلاف اپنی درانتی اور بیلچے کے ساتھ پاک فوج کے ساتھ مل کر لڑنے کو تیار ہیں۔ ملتان پریس کلب میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے صدر پاکستان کسان اتحاد خالد محمود کھوکھر نے کہا، آج پاکستان کے کاشتکار سمیت تمام مکاتب فکر کے لوگ ایک پیج پر ہیں۔ پاکستان ہے تو ہم سب ہیں، یہ زمین، یہ ریاست ہماری ماں ہے۔ مودی کو واضح پیغام دینا چاہتے ہیں، سن لو، ہم مسلمان ہیں، پاکستانی ہیں، قربانیاں دے کر یہ ملک بنایا ہے۔ مودی کو پانی پر قبضہ نہیں کرنے دیں گے۔ کشمیر ہماری شہرگ ہے تو پانی ہماری زندگی ہے۔ مودی نے پانی کی ایک بوند بھی روکی تو ہم اپنے ڈیم تمہارے خون سے بھر دیں گے۔ بھارت کی 140 کروڑ عوام ہمارے نشانے پر ہیں۔ ہندوستان میں اتنی لکڑی نہیں ہوگی جتنی لاشیں ہوں گی۔ ہم نے ہمیشہ صبر سے کام لیا ہے لیکن اب بھارت کو منہ توڑ جواب دیں گے۔ مرید کے میں وفاقی وزیر غذائی تحفظ رانا تنویر حسین کی میڈیا سے گفتگو، کہا مودی پہلگام فالس فلیگ کے ذریعے سیاسی مفادات حاصل کرنا چاہتا ہے۔ جنگی اقدامات مودی کے لیے بہت مہنگا ثابت ہوگا۔ پاکستان ایٹمی قوت ہے، بری نیت سے آنکھ اٹھانے والا مدتوں یاد رکھے گا۔ امریکہ نے پہلی بار نیوٹرل رہنے کا اعلان کیا ہے۔ دنیا جان چکی ہے کہ پہلگام واقعے میں پاکستان شامل نہیں۔ پاکستان کی سفارتی پوزیشن بہتر ہے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار دوست ممالک سے رابطے میں ہیں۔ قوم کی آنکھیں کھولنے کے لیے پی ٹی آئی کو سیاسی میدان فراہم کیا۔ عوام ان کی حقیقت جان چکے ہے اور ایمان بھی ہے، عزم بھی ہے۔ ان چینج کا ہم دفاع کر سکتے ہیں اور پھر آپ کو پتہ ہے کہ ہم ایٹمی قوت بھی ہیں۔ لہٰذا پاکستان کی طرف ہم نے 10 دفعہ کہا ہے کہ جو آنکھ بھی اٹھائے گا بری نیت سے اس کا جواب بڑا سخت جواب دیں گے۔
वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल के शरीक चेयरमैन जैक विटकोफ ने मुलाकात की। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि पाकिस्तान में मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारी के बेपनाह मौक़े मौजूद हैं। पाकिस्तान क्रिप्टो करेंसी को अपनाने वाली तेज़ी से तरक्की करती मईशतों में शामिल है। बासलाहियत नौजवान क्रिप्टो करेंसी के फ़रोग़ में अहम किरदार अदा कर सकते हैं। आलमी वफ़द ने पाकिस्तान में क्रिप्टो करेंसी के शोबे में सरमायाकारी में दिलचस्पी का इजहार किया। वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल के शरीक चेयरमैन जैक विटकोफ ने कहा, पाकिस्तान कुदरती वसाइल के हवाले से आलमी सरमायाकारों के लिए पुरकशिश मुकाम है। पाकिस्तान दुनिया की तेज़ी से उभरती हुई मईशतों में से एक है। पाकिस्तान आलमी सतह पर अहम किरदार अदा करने की सलाहियत रखता है। पाकिस्तान के अमन के क़याम में किरदार को सराहते हैं। मुलाकात में नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार, आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर और दीगर आला हुक्काम शरीक थे। ईटा के ज़ेर एहतमाम खैबर पख्तूनख्वा में असातिज़ा भर्ती स्क्रीनिंग टेस्ट में नकल की शिकायत। टेस्ट मराकज़ में मौजूद अमले ने 1 दर्जन से ज़ायद मर्द और ख़वातीन उम्मीदवारों को रंगे हाथों पकड़ लिया। ईटा हुकाम के मुताबिक 2 उम्मीदवारों को ब्लूटूथ डिवाइस के जरिए नकल करते हुए पकड़ा गया। बाकायदा मुकदमात दर्ज कर लिए गए। दोनों उम्मीदवारों पर 2 साल के लिए किसी भी टेस्ट या इम्तिहानात में हिस्सा लेने पर पाबंदी आयद कर दी गई है। नकल करने वाले 11 उम्मीदवारों का ताल्लुक करक, जनूबी वज़ीरिस्तान, डेरा इस्माइल खान और टांक जंडोला से एक उम्मीदवार का ताल्लुक है। एक मर्द और एक खातून उम्मीदवार का ताल्लुक करक से है, जिन्होंने किसी और की जगह टेस्ट दिया।